ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کی وجہ۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ ہٹلر یہودیوں سے نفرت کرتا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا وہ ان سے نفرت کیوں کرتا ہے۔ یہ کہانی 1850 میں شروع ہوئی جب یہودیوں نے جرمن سوسائٹی میں بڑے عہدوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، حالانکہ وہ ایک اقلیت تھے جو جرمنوں کے 2% سے زیادہ نہیں تھے۔ جب ہٹلر 1933 میں اقتدار میں آیا تو وہ 60 ملین جرمنوں میں سے تقریباً 5 لاکھ تھے۔ تاہم اس چھوٹی سی اقلیت نے سود خور بینکوں کے ذریعے معیشت کے 79%، میڈیا کے 60% اور ججوں کے 70% عہدوں پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور پریس، سینما اور تھیٹر میں اپنا اثر و رسوخ بنایا۔ اس کنٹرول کے ذریعے یہودیوں نے 1870 اور 1920 کے درمیانے عرصے میں بینکنگ سیکٹر میں بہت سی تبدیلیاں کی، جو بینکوں میں ہونے والے بہت سے معاشی تباہی کا باعث بنی اور جرمن عوام کے مصائب اور جرمن خاندانوں کی دیوالیہ ہونے کا سبب بنی۔ یہودی بینکنگ گینگوں کی وجہ سے ہٹلر کا خاندان بھی نہ بچ سکا۔ ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کی سب سے بڑی وجہ پہلی جنگ عظیم ہے۔ ان کا کردار اور جرمنی کی شکست کا سبب تھا۔ 1917 میں جرمن فوجیں فرانس اور بیلجیم میں پیش قدمی کر رہی تھی اور جرمنوں نے روس کو شکست دی تھی۔ یہودیوں نے اپنے پاس موجودہ طاقت اور لابیوں کے ساتھ جرمنی میں مداخلت کی اور انگریزوں کو جرمنی کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا، اور اس کے بدلے میں یہودیوں کے انگریزوں کو مالی معاونت کرنے کے وعدے کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے جنگ میں امریکی مداخلت بھی شامل تھی۔ اس کے متبادل برطانیہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں فلسطین کی سرزمین ان کے خود مختار ملک کے طور پر دیں گے۔ یہودیوں نے جرمنی کے اندرونی محاذ پر حملہ کرنے اور بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے لے کر کرنسی کی شرح نو میں تبدیلی اور ہیرا پھیری کے ذریعے اور ان کے زیر کنٹرول پریس کے ذریعے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کے اندر افراتفری پھیلانے اور ہڑتالیں کرنے کا کام بھی کیا، جو ملک کے اندر مفلوج حکومت اور جرمنی کی جنگ بندی کی کوششوں کے خاتمے اور جرمنی کی جنگ میں شکست کا باعث بنی، جسے جرمنوں نے یہودیوں کے ہاتھوں پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف سمجھا۔ آخری وجہ جو سب سے اہم اور سب سے خطرناک، جرمنوں کی نفسیات پر یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے پریس، میڈیا، تھیٹر اور ادب پر اخلاقی پستی کے کلچر کو فروغ دیا۔ انہوں نے زنا اور ہم جنس پرستی کی اجازت دی اور جرمنوں کو نیچا دکھانے اور ان کی تاریخ کو مسخ کرنے جیسے کام کے علاوہ جرمن افراد کی اسمگلنگ جیسے کام کیے، جس کی وجہ سے بہت سے جرمن خود کو حقیر سمجھنے لگے اور یہودی پروپیگنڈے کی وجہ سے خود اعتمادی کھو بیٹھے۔ اس صورتحال نے نہ صرف ہٹلر کے اندر بلکہ پورے جرمن معاشرے کے اندر یہودیوں کے خلاف غصے اور نفرت کی کیفیت پیدا کر دی۔ بلا شبہ ہٹلر اور اس کی نازی پارٹی نے یہودیوں کے خلاف غصے کی کیفیت سے فائدہ اٹھایا اور اس نے اپنے ملک کو ان کے تسلط سے آزاد کیا۔ ہٹلر نے اس کے بعد اپنا انتخابی پروگرام ترتیب دیا اور 1933 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔